بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف کیسے نکلیں، روشنی کی کرن کیسے بنائیں۔ ہم سب لوگ ایک پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہم سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں ہمیشہ ہی اندھیرا رہے گا، کبھی اجالا آئے گا نہیں، کبھی روشنی کی کرن آئے گی نہیں، کبھی ہم کامیاب ہو ہی نہیں پائیں گے، کبھی مقام تک ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے، کبھی شاید ہمارا کوئی وقار کوئی بلندی نہیں ہوگی۔ ہم اسی طرح پوری زندگی اسٹرگل کرتے رہیں گے اور ایک دن تھک ہار کے مر جائیں گے اور ہمیں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ صرف ایک مقام جو آپ کے پاس موجود ہے، جسے حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہے شکر گزاری کرنا۔ بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو چیز موجود ہے وہ اس کا شکر ادا کرو، جو چیز موجود نہیں ہے اس کی طلب کرو، لیکن اس کے پیچھے ہوس میں نہ پڑو۔ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہیں مل گئی انہیں بھی کچھ نہیں مل سکا۔ تو زندگی میں سیٹسفیکشن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے اندر کا اجالا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خود اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا ہوا ہے، آپ کو خود اپنے آپ کو ہر وقت ایک ہی بات سمجھاتے رہتے ہو، ایک ہی طرح مارتے رہتے ہو کہ یار نکم میں ہو، نالائق ہو، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، کسی مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے آپ۔ یہ اپنے دماغ میں ڈالتے ہو آپ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سراؤنڈنگ لوگ، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ فکر مند نہیں ہوتا۔ سب آپ کو ٹونٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو ہمیشہ ایک امید کی کرن بن کے آپ کے سامنے لے کے آ جائے، جو ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ڈالے کہ یار نہیں، ابھی بڑا کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکثر اسٹوریز آپ نے سنی ہوں گی کیسے کیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کی عمر تھی 40 سال، 40 سال کی عمر تک وہ لگاتار ناکام ہوتا رہا، لگاتار، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد اس نے اسٹرگل اس سے پہلے بھی نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد میں اس نے چھوڑی تھی۔ اس نے ایم بی اے کیا تھا، اس نے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہ جاب کرنی شروع کی، جاب کے دوران کمپنی نے اسے دبئی بھیج دیا، دبئی جا کے محنت کرتا رہا، دبئی سے وہ چلتے 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 5-6 سال کے بعد اس ٹائم وہ یو کے میں سیٹل ہے، اپنے بچوں کو وہاں رکھا ہے، فیملی کو وہاں رکھا ہے، وہاں اچھی تعلیم دے رہا ہے، وہاں آپ کو حج عمرہ کرا دیا، پاکستان میں اس نے اچھا گھر بھی بنا لیا، پاکستان بھی وہ آتا ہے۔ اب یہ وہی لڑکا ہے جو اپنے آپ کو نصیب کو برا کہتا تھا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا تھا، ہمیشہ دماغ میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ شاید میری زندگی میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ لیکن اجالا کیسے آیا؟ کیا مطلب کہ کوئی پکڑ کے اجالا لے کے آ کے؟ نہیں، اجالا لے کے آنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنا نہیں چھوڑنی۔ جو لوگ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی اجالا آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ اسٹرگل کرتے ہو، ہار کے ڈاؤن ہو جاتے ہو، بس یار نہیں ہو پایا۔ اگر ایک بار آپ نے کوئی ٹیسٹ کو پاس کیا، کس چیز کو پاس کیا، تو اکیلے بیٹھ کے سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا پہلے آپ اس قابل تھے کہ آپ ٹیسٹ کو پاس کر سکتے تھے؟ نہیں، آج اب اس قابل ہو کہ آپ نے اتنے زیادہ ٹیسٹ پاس کیے، وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ کتنے ہزاروں بچوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، آپ آگے نکل گئے فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ تو سوچو کیا چینجنگ آئی ہے آپ کے اندر۔ آپ کے اندر بہت بڑی چینجنگ آ چکی ہے، لیکن آپ کو وہ چینجنگ نظر نہیں آ رہی۔ آپ قابل ہو چکے ہو، آپ سمجھدار ہو چکے ہو، آپ کو بولنے کا طریقہ آ چکا ہے، آپ کو انٹرو دینے کا طریقہ آ چکا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکے نے ایک جگہ پر اپلائی کیا تھا پوری تیاری کر کے اور ناٹ ریکمینڈ ہو گیا۔ ناٹ ریکمینڈ ہونے کے بعد، ناٹ سلیکٹ ہونے کے بعد گھر آیا اور بہت رویا۔ رونے کے بعد اس نے ایک جگہ اپلائی کیا، وہاں سلیکٹ ہو گیا اور جاب کرنے لگ گیا۔ تو میری جب بات ہوئی تو کہنا سر جس کی آپ نے محنت کرائی تھی وہ تو میرا ٹیسٹ ہی نہیں پاس ہوا، اور جس کی آپ نے میری محنت نہیں کرائی تھی میں نے چٹکی میں اس ٹیسٹ کو پاس کر لیا، میں وہاں نوکری پہ لگ بھی گیا۔ میں نے کہا بیٹا جس کی میں نے تیاری کرائی تھی نا اسی وجہ سے تم وہ ٹیسٹ پاس کر کے بیٹھے ہو۔ کہہ رہا نہیں سر جی، میں نے کہا وہ تیاری جس سے تم ناٹ ریکمینڈ ہوئے تھے، تم جہاں تک پہنچے تھے نا، تم پریپیئر ہو چکے تھے، تمہیں انگلش آ چکی تھی، تمہیں بولنا آ چکا تھا، تمہیں انٹرو دینا آ چکا تھا، تمہیں پرسنالٹی ٹیسٹ دینا آ چکا تھا، سب کچھ تمہیں آ چکا تھا۔ اب اسی ساری قابلیت کو، اسکلس کو تم نے کہیں اور یوٹیلائز کیا، ایک بار استعمال کیا، فٹافٹ تمہیں کیا مل گئی؟ جاب مل گئی اور تم کامیاب ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وداؤٹ پریپریشن تم نے ٹیسٹ دیا، نہیں یار، تم آلریڈی پریپیئر تھے، لیکن تم اس بات کو بھول چکے تھے کہ تمہارے اندر چینجنگ کیا آ چکی ہے۔ تو اپنے اندر اگر روشنی لے کے آنی ہے، اندھیرے ختم کرنے ہیں، تو آپ کو صرف ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسٹرگل اور ایفرٹ کو نہیں چھوڑنا۔ جو اسٹرگل اور ایفرٹ سے آج آپ چینج ہو رہے ہو، ایک دن اسی وہی اسٹرگل اور ایفرٹ آپ کو مقام تک پہنچا دے گی۔ دیکھتے ہیں چند سبق ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ